ہم نے آپ سے کیا تھا آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں، لیکن آپ لے کر نہیں آئے لوگوں کو۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے جب طالب علم کہنا نہیں مانتا تو خوب سزا دی جاتی ہے۔ ہمارا مجمع تو اسی طرح کا ہی ہے جو ہوتا ہے، اس سے مزید تو اضافہ نہیں ہوا۔ پہلے ساتھیوں میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جب آپ کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو آپ مہربانی فرما کے آپ لوگوں کو اس طرف کھینچا کریں، لایا کریں۔ جس طرح کہ آج کا موضوع جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ میں بدعت پر بولوں گا، تو جب تک تو آپ تو گھر میں چلے گئے، ہفتہ بھر آپ تو آرام سے کام کاج کر کے آپ سننے کی تشریف لے آئے، لیکن فقیر تو اس کوشش میں رہا پورا ہفتہ کہ کوئی نئی بات پیش ہونی چاہیے، کوئی نیا انداز ہونا چاہیے، کوئی نئی گفتگو ہونی چاہیے۔ فقیر تو پورا ہفتہ اس کوشش میں رہا، اور آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ لے کر آئیں گے، اب لے کر بھی نہ آئے کسی کو۔ ایسی صورت میں یہ آپ کی عدم دلچسپی جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مہربانی فرما کر آپ اپنے ساتھ جب آپ سے کہا جائے کہ آپ لوگوں کو لے کر آئے تو ضرور لے کر آیا کیجیے، ورنہ پھر میں پہلے پرانا والا طریقہ لے لوں گا جو ہمارا طریقہ تھا کہ اگر آپ لوگوں کو لے کر نہیں آئے اور پرانا والا ہی مجمع ہوا تو میں نے پھر درس قرآن دے دینا ہے یا درس بخاری دے دینا ہے، اس موضوع کو نہیں چھیڑنا۔ تو اب کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ نے وعدہ وفا نہ کیا تو ظاہر ہے میں تو پھر آپ سے بات پرسو کروں گا، کیونکہ کافی عرصے سے آپ سے بات پرس نہیں ہوئی۔ اب آپ جب طالب علم جس وقت اس سے بات پرس نہ ہونا تو وہ ڈھیل ہو جاتا ہے، شاگرد سے جب اس کو سزا کا ڈر ہونا تو پھر وہ کام سیدھا کرتا رہتا ہے۔ تو آپ ظاہر ہے میرے شاگرد ہیں، میں نے بخاری شریف پڑھائی، آپ کو درس قرآن پڑھایا، بخاری شریف باقاعدہ دیکھ کر حدیثوں کے حساب سے پڑھائی ہے، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں۔ فقیر تو کوشش میں لگا رہا پورا ہفتہ کہ کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، اور مشکل ترین ابحاث کو آسان ترین بنانے کی فکر میں لگا رہا کہ بات اس انداز میں کی جائے تو بڑی آسانی سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں، لیکن آئندہ اس طرح نہیں ہوگا۔ آئندہ پھر پہلے آپ سے وعدہ لیا جائے گا، اور اگر پھر بھی بات نہ ہوئی تو پھر آپ سے حلف لیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلی دفعہ کی چلو چھوٹ ہو جاتی ہے، بار بار چھوٹ نہیں ہوتی۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد
وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ساتھیوں، آج ہم نے بدعت کے موضوع پر بولنا ہے. میں نے یہ سوچا کہ اس کی تعریف پر بولوں کہ اس کی تعریف کیا کی گئی ہے. لوگوں نے تعریف غلط کی، مفہوم پیش نہیں صحیح نہیں کیا، وہ اس طرح بات بنے گی نہیں، کیونکہ مختصر سے وقت میں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے میں وہ چیز آپ کو پیش کر دوں. ٹھیک ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ چیز میں پیش کر دوں، اور اس کے بعد جس طرح کے وسیلے پر ہمارے کلپ بنے. آپ نے سنے؟ آپ لوگوں نے سنے؟ وسیلے پر کلپ ہمارے سنے لوگوں نے، الحمدللہ. تو وہ 14 کلپ کے اندر ہم نے پوری وسیلے کی بحث ہم نے مکمل کر دی. تو اسی طرح انشاءاللہ العزیز اس کے بھی ہم کلپ بنا کر اور آپ کے سامنے پورا موضوع پیش کر دیں گے. ابھی صرف ان امور پر گفتگو ہوگی جو کہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، جو کہ ہر وقت جس کا آپ کا پالا پڑتا رہتا ہے، وہ چیزیں میں پیش کر دوں اور ان کے جوابات آسان انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آپ قاری صاحب کو پیٹ کر رہے ہیں، گناہ گار ہو رہے ہیں آپ. اچھا، پہلے ساتھیوں، جو بات کہی جاتی ہے وہ کیا ہے پہلے میں پیش کرتا ہوں. بات یہ کہی جاتی ہے، میں درمیان میں سے شروع کر رہا ہوں نا، کیونکہ یہ تو موضوع بہت طویل موضوع ہے. درمیان میں سے شروع کر رہا ہوں. بھائی بچوں کو بلائیے، وہ دوبارہ کو کوئی جائے بلا کے لے کر جلدی آؤ، شاباش بیٹھو. یہ 2-3 جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، 3-4، تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے. بات یہ کہی جاتی ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید میں آ چکا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام مکمل ہو چکا ہے. اب یہ نئی چیزیں تم جو نکالتے ہو، یہ اسلام کے اندر اضافہ ہے جو تم نے کیا ہے. اور یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، نہ بڑھو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ اور رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ جو بتا دیا اسی پر عمل کرنا ہے، باقی چیزوں کو مت چھیڑو. نہ تیجا کرو، نہ 40واں کرو، نہ میلاد مناؤ، نہ 11ویں کرو، نہ چھٹی شریف کرو. یہ کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. اسلام اور دین مکمل ہو چکا ہے. تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اس کے اندر اضافہ کرتے پھرو. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک بات کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس پر
ہماری طرف سے جو جواب آتے ہیں وہ جواب کیا ہے؟ ہم نے یہ جواب دیا ہم نے کہا کہ آپ نے دین، آپ لوگ بھی تو اس میں شامل ہیں، آپ نے مدارس بنا لیے، آپ نے مسجدوں کی میناریں بنا لیے، گنبد بنا لیے، وضو خانے بنا لیے، قرآن مجید چھاپ کے تقسیم کرنا شروع کر دیے، آپ نے یہ تعلیمات شروع کر دی، مدارس میں دینی تعلیم ہو رہی ہے، فلانا مضمون ہو رہا ہے، فلانا علم بلاغت ہے اور نحو ہے اور صرف ہے اور حدیث پڑھائی جا رہی ہے، اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، اور یہ اس قسم کے عنوانات دے کر آپ نے بھی تو شامل کر لیا۔ اس کا جواب ہم نے دیا، اس پر ان کا جواب سنیے نا۔ اس پر ان کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ چیزیں تو دین کو سپورٹ کرنے والی ہیں، آپ دین میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ نے دین میں اضافہ کیا ہے، یہ چیزیں دین کو سپورٹ کرنے والی ہیں، یہ تو ہوتی رہیں گی، لیکن آپ نے یہ جو دین میں جو اضافے جو کیے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سنا آپ نے سوال؟ اچھا پیارے ساتھیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے دو طرح سے ہم جوابات دے سکتے ہیں، کیونکہ میں سمجھا کے بات کروں گا آپ کو، مجھے کچھ جلدی نہیں جانے کی، ٹھیک ہے نا، اور انشاءاللہ آپ کو بھی جلدی نہیں ہو جانے کی، ابھی دھن تو پڑ نہیں رہی ہے، لیکن میں نے بہت تفصیل سے طویل میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن جتنی کروں گا سمجھا کے کروں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں میری بات آ جائے۔ پیارے ساتھیوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ جب آیت کریمہ جب پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا، تو مجھے یہ بات بتلائیے کہ دین کے سپورٹ کرنے کی چیزوں میں کیا اللہ اور اس کے رسول نے کوئی کمی چھوڑی تھی جو ہم اس میں اضافے کرتے پھریں؟ اللہ اور کے رسول نے کوئی کمی چھوڑی دین کی سپورٹ کرنے والی چیزوں میں؟ میرے آقا نے کون سی چیز ایسی تھی جو چھوڑی ہو دین کی سپورٹ کرنے میں؟ یہ ہمارے یہ اضافے ہیں، یہ خواہ کے اضافے ہیں، یہ بھی اس آیت میں آئیں گے۔ اور جب دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جب دین جب مکمل ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کو سپورٹ کرنے کی چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، دین جب مکمل ہو چکا ہے تو اب سپورٹ کرنے کی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب دین تو مکمل ہے، اب سپورٹ کس چیز کو کرو گے بتاؤ مجھے؟ دین تو مکمل ہے، بلا کم اوقات ہر چیز کو قبول کر لو، اب نہ مجتہدین کا اجتہاد چلے گا، مجتہدین کا اجتہاد بھی نہیں چلے گا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب سارے ائمہ ختم، صرف امام اعظم ابو حنیفہ کی بات نہیں ہوگی، امام مالک کی بات نہیں ہوگی، امام شافعی کی بات نہیں ہوگی، امام احمد بن حنبل کی اور ان کی کتابوں کی باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ اس میں فتاوی ابن تیمیہ بھی شامل ہوگا۔ دیکھیں نا، وہ بھی تو ایک بڑے عالم تھے نا۔ پیارے ساتھیوں، میں علماء کا مذاق نہیں اڑاتا، صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ نہ میرا یہ طریقہ نہ میرے شیخ کا یہ طریقہ، لیکن جب بات آئے گی تو سب کو ملاؤں گا نا، اکٹھا کروں گا نا۔ ہمارا کام مذاق اڑانا نہیں ہے علماء کا، علماء کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کا مذہب ان کا الگ رہا، لیکن اے سنیو، تمہارا کام ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے۔ تم اپنے مسلک کو دلائل سے پیش کرو، جس طرح کہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے
کہ تم کسی پر بھپتیاں مت کسو، کسی کے بارے میں ایسی کسی کو کچھ مت کہو، تم صرف اپنے مسلک کو دلائل سے پیش کرتے چلے جاؤ، دوسروں کا رد خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارا تو وہی طریقہ ہے۔ اب یہ دین کو سپورٹ کرنے والی چیزوں کی ضرورت کیا رہے گی جب دین بھی مکمل ہو گیا، مجتہدین کی اجتہادات بھی ختم، سارا کا سارا معاملہ ختم، اب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آیتوں کا مطلب غلط لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم یہ بات کہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس شخص نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ نکالا تو اسے اس کا اجر ملے گا۔ حدیث ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اسلام میں کسی نے کوئی اچھا طریقہ نکالا اسے اس کا اجر ملے گا، اور جس نے کوئی برا طریقہ نکالا اسے اس کو گناہ ملے گا، اور جو آئندہ جو عمل کریں گے اچھے طریقے پر انہیں بھی ثواب ملتا رہے گا، ان سب کا ثواب پہلے کو ملتا رہے گا۔ جو گندے غلط طریقے پر عمل کرتے رہیں گے انہیں بھی گناہ ملے گا، ان کا گناہ پہلوں کو ملتا رہے گا کہ انہوں نے طریقہ نکالا تھا۔ پیارے بھائیو، جو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو کہتے ہیں اس سے مراد من سننا۔ اب اس میں جا کے دو طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں، ذرا غور سے سنو۔ ایک اعتراض اس میں یہ ہو رہا ہے کہ من سننا سے مراد جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے۔ جس شخص نے حضور کی کسی سنت کو اسلام کے اندر اچھی سنت پر عمل کیا اور عمل کروایا تو اس کی یہ شان ہے، اسے اس کا ثواب ملے گا۔ پیارے بھائیو، اگر اس سے مراد آپ بچوں کو، یہ بچے کس کے ساتھ ہیں؟ میں نے بچوں کو اٹھائیں، بچوں کو اٹھائیں، بیٹا آپ لوگ نہیں، بیٹا آپ لوگ پیچھے جاؤ، پیچھے پیچھے، یہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں بعد میں۔ چلو چلو اٹھو بیٹا، بچوں اٹھو، اور جو کسی کے ساتھ ہیں وہ بیٹھے رہیں، جو کسی کے ساتھ ہیں وہ بیٹھے رہیں، ان کو ہم کچھ نہیں کہتے۔ پیارے ساتھی، خدا کے لیے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھا کرو۔ اب یہاں پہ اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، فلانی بچی مل گئی، فلانا بچہ مل گیا، شکر ہے یہ اعلان آج تک نہیں ہوا، فلانا گم ہو گیا، اللہ کا یہ بڑا کرم ہے۔ اپنا ہمارے حال پر رحم کھاؤ، محفل کے حال پر رحم کھاؤ، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھو، خدا کے لیے اپنے ساتھ رکھو، مہربانی۔ بہت زیرک شخص ہیں، بہت سمجھدار ہیں۔ میرے بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ کہتے ہیں اب یہاں پر آ کے دو طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ من سن فی الاسلام سنت حسنہ، کہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بھی اچھا طریقہ نکالے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جس نے حضور کی اچھی حدیث اچھی سنت کو لیا، سنت سے مراد حضور کی سنت، حضور کا طریقہ ہے، تو اسے اس کا اجر ملے گا۔ بھائی اگر اس کا معنی یہ لیتے ہو تو اگلے جملے کا مطلب کیا لوگے؟ من سن سنتن سیئہ، جس شخص نے کسی برے طریقے کو زندہ کیا، اس پر عمل کیا، تو حضور کی کوئی سنت بری بھی ہوتی ہے؟ تو ابھی اس پر ایک اور نیا پیتنا بدلا گیا، کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ من سنّا فی الاسلام سنت حسنہ کا مطلب یہ ہے جس نے اسلام کے اندر اسلام کے لیے کوئی اچھی سپورٹ کرنے والی چیزیں نکالی، قرآن پاک چھاپ کے دیے، اسے اس کا ثواب ملے گا۔ جس نے اسلام کے اندر کوئی ایسے سپورٹ کرنے والی چیز نکالی جس سے اسلام کو نقصان ہو، اسے اس کو گناہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ پیارے صاحب، پیارے بھائیوں، حدیث پاک کے الفاظ اس معنی کا ساتھ نہیں دیتے۔ کلمات حدیث کے من سنّا فی الاسلام ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا۔ من سنّا للاسلام میں نہیں ہے جس نے اسلام کے لیے اچھا طریقہ نکالا، یہ نہیں ہے۔ بس میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ سپورٹ کرنے والی چیزیں تب اس میں شامل ہوتی ہیں جب من سنّا للاسلام میں ہوتا۔ جس شخص نے اسلام کے لیے کوئی اچھا طریقہ نکالا اسے اس کا ثواب ملے گا، جس نے اسلام کے لیے کوئی برا طریقہ نکالا اسے اس کو گناہ ملے گا۔ لیل اسلام میں ہوتا، فی الاسلام میں نہ ہوتا۔ یہ فی الاسلام میں بتلا رہا ہے کہ اسلام میں کوئی نئے طریقے نکل رہے ہیں، کچھ اچھے اور کچھ گندے ہیں۔ بس میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ تو پیارے ساتھیوں، اب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی ساری جو ہم نے بات پیش کی، ٹھیک ہے نا؟
اب یہ جتنے بھی نئے طریقے نکل رہے ہیں، میں چونکہ عام نمبر سر مطلب میں اسی چیز کی طرف آ رہا ہوں، میں اس کو اس انداز میں بیان کر رہا ہوں جو ہر وقت آپ کا واسطہ جس میں پڑھا وہی پیش کر رہا ہوں میں۔ جتنی چیزیں بھی نئے طریقے نکل رہے ہیں ان کی کچھ صورتیں ہیں، یا تو ان کی تمام کی تمام جزیات الگ الگ دین میں پائی جا رہی ہیں اور ان کو اکٹھا کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہا نہیں یہ الگ الگ یہ جزیات کرو تو ٹھیک ہے، اکٹھا کر کے کرو گے تو بدعت ہے۔ جس طرح ہم نے کبھی 40ویں میں ہم کیا کرتے ہیں، 40ویں میں ہم کیا کرتے ہیں پیارے بھائی، حضور کی نعت پڑھ دی، قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، پیاسوں کو پانی پلا دیا، یہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے اکٹھا جو کیا ہے نا، یہ اکٹھا کرنا بدعت ہے۔ اس کو اکٹھا نہ کرو، یہ بدعت ہے۔ الگ الگ کرو وہ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب طریقہ ہے، کیا عجیب بات ہے۔ حالانکہ اکٹھا کرنا مختلف عبادتوں کو، کہ کہتے ہیں یہ تو اس طرح ہو گیا جس طرح کہ آپ جناب علی آپ نے ظہر کی 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعتیں پڑھ لیں، یہ تو ایسی بات ہو گئی۔ آپ نے ایک اور اضافہ کر دیا، ویسے ہی اضافہ کر دیا، وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ظہر کی 4 کی 6 پڑھ لیں، فجر کی 3 کی 2 کی 3 پڑھ لیں، مغرب کی 3 کی آپ 4 پڑھ لیں، یہ تو ایسا ہی اضافہ ہے، یہ اضافہ ٹھیک نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ اضافہ نہیں ہے۔ کسی فرض کے اندر ہم کسی چیز کو فرض بنا کے اضافہ نہیں کر رہے۔ فرض کے اندر فرض بنا کر اضافہ کرو گے تو غلط ہو جائے گا۔ کبھی کسی فرض کو اگر تم نے واجب بنا دیا تو پھر بھی غلط ہو گیا، واجب کو فرض بنا دیا پھر بھی غلط ہو گیا۔ تو میں نے کسی سنت کو اگر واجب بنا کے پیش کر دیا وہ بھی اضافہ ہو گیا دین میں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فرض کو فرض رہنے دو، واجب کو واجب رہنے دو، سنت کو سنت رہنے دو، اور جو چیز مستحبات ہیں ان کو مستحبات کے درجے میں رہنے دو۔ اب ہر چیز الگ اس طور پر الگ الگ رہنی چاہیے۔ نہیں جی، بات اصل میں یہ ہے کہ ان چیزوں کو تم اس طرح ملا دیتے ہو کہ فرق کے ساتھ ہی واجب ملا کے کھڑا کر دیتے، مستحب لا کے کھڑا کر دیا۔ فرق کے ساتھ ہی تم نے کیا کیا، تم نے ایک سنت، تم نے اپنی ایک فرض تھی اس کے ساتھ تم نے ایک جنابی مستحب لا کے کھڑا کر دیا، اور ایک چیز فرض تھی اس کے ساتھ تم نے ایک اپنے طور پر ایک نئی چیز لا کے کھڑی کر دی۔ یہ کیا ہے؟ اسلام میں ٹھیک ہے، جائز تو ہے مگر ٹھیک نہیں۔ پیارے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ اسلام کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ فرضوں کے ساتھ سنتوں کو، اور سنتوں کے ساتھ فرضوں کے ساتھ واجبوں کو، اور واجبوں کے ساتھ سنتوں کو، اور سنتوں کے ساتھ مستحبات کو ملاتا رہا ہے اسلام۔ مجھے یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے فجر کی کتنی رکعتیں فرض کی؟ بتاؤ کتنی رکعتیں فرض ہیں فجر کی؟ پتہ ہی نہیں پتا آپ کو؟ نہیں پتا؟ میرے سارے بھول گئے۔ پڑھی ہے فجر کی نماز 2 رکعتیں فرض ہیں نا، 2 رکعتیں فرض ہیں، تو یہ 2 سنتیں کہاں سے آ گئیں؟ فرضوں کے ساتھ یہ 2 سنتوں کو اضافہ کیا میرے نبی نے نہیں کر کے دکھا دیا؟ پیارے ساتھیوں، ایک عبادت کے ساتھ دوسری عبادت جوڑنا یہ اسلامی طریقہ ہے۔ لیکن اب آپ خود غور کریں، فرضوں کے ساتھ سنتیں ہیں، شروع میں بھی سنت، ظہر کی سنت، پہلے 4 سنت، پھر فرض کے بعد پھر 2 سنت اور آ گئی۔ یہ سنت کیا ہے؟ وہ نفل ہے نا جو میرے نبی نے پڑھے تھے، میرے نبی کا طریقہ ہو گیا نا۔ پیارے بھائیو، سنت در حقیقت وہ نوافل ہیں جو میرے نبی نے ادا کیا، وہ ہمارے لیے سنت بن گئے۔ تو فرضوں کے ساتھ سنتوں کا ملا دینا، نوافل کا اضافہ کر دینا، یہ تو سرکار مدینہ کا طریقہ ہے۔ ایک عبادت کے ساتھ دوسری عبادت کو جوڑ دیا گیا۔ بھئی آپ نماز کب پڑھیں گے؟ پہلے وضو کریں گے، وضو کو شرط قرار دے دیا۔ اندازہ کریں، وضو شرط ہے نماز کے لیے۔ بھئی نماز فرض ہے، اس کے ساتھ وضو کا کیا تعلق؟ نہیں، شرط ہے، ٹھیک ہے، وضو کر لیا، اب اس میں مستحب بھی کر لو، کیا کر لو؟ ذرا مصحاب بھی کر لو۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک عبادت کے ساتھ دوسری عبادت ہم نے اسلام شامل کر رہا ہے، مستحبات کو، سنتوں کو یہ شرائط میں شامل کیا جا رہا ہے، اور جناب المستحبات کو اور نوافل کو جو ہے فرضوں کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اسلامی طریقہ ہے ہمیشہ سے، اس کو ہم ناجائز نہیں کر سکتے ہیں
کہ ایک کے بعد بیٹا آپ کہاں سے آ رہے ہو، جہاں سے وہاں چلے جاؤ، شاباش، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیارے ساتھیوں، یہ اسلامی ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ حضور علیہ السلام نے سکھلایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیارے بھائی آپ یہ کہیں گے نہیں اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا حضور نے کیا، اس کے علاوہ نہیں۔ پیارے بھائیو، یہ تو اسلام ہمیں درس دے رہا ہے، اس طرح کر سکتے ہو، میرے آقا نے کبھی لوگ اس کے علاوہ نہ کرنا، نہیں جی اس کے علاوہ پھر صحابہ نے کیا بھی تو نہیں صحابہ نے کیا، اس کے علاوہ کیا، آپ کہیں وہ کیسے کیا، نہیں جی تم تو ہے ہمیشہ یہ میلاد مناتے رہتے ہو، تم ہمیشہ تمہارا کام ہے، کبھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں اتنے میلاد گزرے ہیں، اتنا کچھ ہوا، تم نے کیا حضور نے کبھی میلاد منایا، صحابہ کرام نے کبھی میلاد منایا، کبھی کچھ کیا، یہ تم خواہ تم نے یہ کیوں سلسلہ کیوں شروع کر دیا ہے۔ پیارے ساتھیو، ٹھنڈے دل سے سوچو، غور کرو۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا، اے بلال، تمہارا کون سا سب سے زیادہ پر امید عمل ایسا ہے، یہ تو بتلاؤ کہ تمہارے جنت میں آگے چلنے کی آواز میں نے سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، میرے نزدیک پر امید عمل یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں کچھ نہ کچھ رکعتیں ادا کرتا ہوں، 2 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، جتنے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں ادا کر دیتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، اے بلال میں نے تمہارے سامنے ہزاروں مرتبہ وضو کیا، کبھی یہ کام میں نے کیا، تم نے کیوں شروع کر دیا؟ اے بلال ہزاروں مرتبہ میں نے وضو کیا ہے، تم نے کیوں شروع کر دیا؟ نہیں جناب، بات یہ ہے کہ وہ تو نفل تو ہوتے رہتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ نفل ہوتے رہتے ہیں، لیکن وضو کے ساتھ وہ ہمیشہ پڑھ رہے ہیں حضرت بلال، ہمیشہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، حضور نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، اور صحابہ کرام سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جب بھی وضو کیا ہو تو انہوں نے نفل شروع کر دیا ہو۔ بس میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ پیارے ساتھی، یہ اسلامی طریقے ہیں جو ہمارے یہاں ہیں، اب نہیں جی تم نے اس کا تیجا نام رکھ دیا ہے۔ پیارے بھائی عجیب سی بات کرتے ہیں، اب وہ نفل جو کہ وضو کے بعد جو ادا کیے جاتے ہیں اس کا نام تحیۃ الوضو رکھ دیا گیا۔ بھئی نفل تو نفل ہی ہے، نام کچھ بھی رکھ دو، سمجھ رہی بات نہیں آ رہی؟ نفل تو نفل ہی ہے، نام کچھ بھی رکھ دو، تحیۃ الوضو نام رکھ دیا۔ جو سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد، جیسے سورج طلوع ہوا بس چڑھا اوپر، روشن ہو گیا، نماز پڑھنے کون سی؟ اشراق کی۔ یہ نام کیوں رکھ دیا گیا؟ کیونکہ اشراق شرق سے روشنی کی معنی ہے، سورج روشن ہو گیا ہے، نماز کا نام رکھ دیا۔ پیارے بھائی نام رکھنے میں کوئی نہ کوئی وجہ مناسبت ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز کا نام یہ کیوں رکھا گیا؟ مغرب کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ غروب آفتاب کے وقت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کو فجر کیوں رکھا گیا؟ اسے رکھا گیا، فجر کہتے ہیں روشن ہونے کو، پاؤں پھوٹنے کو، جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے اسی وقت اس کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آسمان سفید ہو جاتا ہے، سیاہی ختم ہو جاتی ہے، نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ پیارے ساتھیو، ہر نماز کے لیے نام رکھنے کو وجہ رکھ دی گئی۔ پیارے ساتھیو، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نام رکھنے کی، ورنہ میرے آقا حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں تو صرف مسلمانوں کے کیا نام تھے؟ میں بس مسلمان تھا، مومن تھا۔ قرآن مجید میں یہی بات آئی، یا الذین آمنوا وانا اول المسلمین، مسلمان ہیں یا مومن ہیں، دو نام آ رہے ہیں۔ مگر میرے آقا نے کیا کیا؟ میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا نے آ کر مسلمانوں کو 2 نام رکھ دیے، مہاجرین اور انصار۔ اس کے علاوہ کوئی اور نام رکھا گیا مسلمانوں کی جماعتوں کا؟ نہیں رکھا گیا نا، نہیں رکھا گیا۔ یہ رکھا گیا؟ نہیں رکھا گیا۔ آج ہم اہل سنت ہیں، وہ حنفی ہیں، وہ مالکی ہیں، وہ شافعی ہیں، وہ سلفی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، یہ نام کیا ہے؟ سب غلط۔ پیارے بھائیو، نام تو کسی وجہ سے رکھ دیے جاتے ہیں، اب اس بنا پر آپ اس کو بدعت کہہ کر حرام کر دیں کہ تیجا نام کیوں رکھا ہے تم نے، 40واں نام کیوں رکھا ہے تم نے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔
نہیں جی تم جو ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہو اور جو چیزیں میرے عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے وغیرہ وغیرہ. ہم نے پہلے بتلایا کہ یہ چیزیں الگ الگ ثابت ہیں، ان کو مان لو، پھر آپ الگ الگ کرو. میں نے کہا مینانا تو اسلامی طریقہ ہے، میں نے ابھی تو بتلایا ابھی آپ کو. حضرت بلال نے وضو کے ساتھ نفلوں کو ملا دیا تو جنت میں آگے آگے جا رہے ہیں. یہ ایسا بدعت والا کام کیا. نہیں جی بدعت تو وہ ہے جو حضور کے زمانے کے بعد. حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے بعد بدعت ہوگی، حضور نے یہ ضرور فرمایا میرے بعد بھی ہوگی، یہ بات فرمائی. لیکن میرے آقا نے کس کو منع فرمایا؟ یہ فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے. یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ مجھے فرما رہے ہیں یا اس وقت کے صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں؟ ہمیں بھی فرمایا گیا، ہم بھی ضمن شامل ہیں، حضور کی امت حضور کے غلام ہیں. مگر اصل میں سامنے جو صحابہ کرام تھے نا، اولا خطاب تو صحابہ کرام سے ہو رہا ہے نا، ان کے صحابہ کرام کی غلامی میں ہمارے ساتھ خطاب ہو رہا ہے نا. ہر نئی چیز بدعت ہے، صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں. حضرت بلال نے کام کر لیا، نئی چیز شروع کر دی. حضور نے یہ نہیں فرمایا اے بلال تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تم نے یہ کام کیوں شروع کر دیا. حضور نے نہیں فرمایا. حضرت بلال نے شروع کیوں کر دیا؟ اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو اچھی چیزیں ہیں حضور اسے قبول کر لیں گے. یہ اچھی چیز ہے، وضو کے بعد نفلی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی اور کام تو نہیں کر رہے. حضور کو قبول فرما لیں گے. حضور نے قبول کر لیا، بات بن گئی. پیارے بھائی مجھے یہ بتاؤ، کہتے ہیں نہیں جناب حضور علیہ السلام نے اجازت دی تب جا کر معاملہ بنا. پیارے بھائیو میں کہتا ہوں کہ حضور کی اجازت تو ہوئی، اس میں اور برکتیں ہوئی یقیناً، لیکن اس کی برکتیں پہلے سے شروع ہیں. کیونکہ میرے آقا سے اجازت نہیں لی تھی تو اس کی بنا پر تو جنت میں آگے چل رہے ہیں. بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ پیارے بھائی برکتیں تو پہلے سے، حضور نے تو بعد میں اجازت دی نا. حضور نے جب فرمایا نا کہ اے بلال کون سا عمل ہے جو کہ آپ کا سب سے زیادہ پر امید عمل ہے، جس کی بنا پر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بخشش ہوگی، پر امید عمل کون سا ہے آپ کا، آپ وہ بتلائیے. انہوں نے بتلایا. پیارے بھائی یہ عمل پہلے سے شروع تھا. جنت میں جوتوں کی چاپ کے بعد اس عمل کی بنا پر میرے آقا سن رہے ہیں، اجازت بعد میں دی جا رہی ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اچھا عمل ہو اور اگر صراحتاً مجھے اجازت نہ بھی ہو تو ضمناً اجازت ہو تو اس کی اجازت سمجھا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اور پیارے بھائی ادھر دیکھو، غور کرو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا تھا مکہ والوں نے. پکڑا تھا نہیں پکڑا تھا؟ ٹھیک ہے. اچھا پہلے بات چلی تھی حضرت سعد کی، عیسیٰ علیہ السلام کی. پہلے وہ لے لیتے. وہ آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا. یا رسول اللہ میں اگر ان کے لیے کچھ کروں، ان کے لیے نیکی کا کام کروں، انہیں اجر ملے گا؟ کچھ صدقہ کروں؟ ہاں ہاں میرے نام نہ ملے گا، بالکل ملے گا. ان کا حضور میرا پورا باغ جو ہے یہ ان کے لیے سارے صاحب کے لیے ہے. پھر دوبارہ پھر آ گئے. یا رسول اللہ وہ تو میں نے اپنے طور پر کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام، جو باغ میرا تھا. حضور آپ فرمائیے کون سا عمل، ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ترین عمل ہے جو میں کروں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ الماء، پانی پلانا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی وقت کنواں کھدوا دیا. پانی جو پیے گا میری ماں کو ثواب پہنچے گا. ہوا نہیں ہوا؟ اب اس موقع پر اب ذرا غور کرو، میری بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرو پیارے ساتھی. اس موقع پر جو حضرت سعد پہلی مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، کچھ صدقہ کروں نے ثواب ملے گا؟ میرے آقا فرما دیتے ہیں اے سعد میری 3 صاحبزادیوں کا وصال ہوا، میں نے کس کے لیے سارے ثواب کیا؟ نہیں آپ موبائل میں مصروف ہیں. اچھا اے سعد میری 3 صاحبزادیوں کا وصال ہوا، میں نے کسی کے سارے ثواب کیا؟ اے سعد یہ تو بتاؤ اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، میں نے کسی کے لیے یہ سارے ثواب کیا؟ تم جو تمہاری والدہ کی انوکھی ہیں جو مجھ سے سوال کرنے آ گئے ہو.
دوبارہ پھر آ گئے، یا رسول اللہ ای العمل افضل، کون سی چیز سب سے افضل ہے ایثار ثواب میں؟ میرے آقا نے الماء، پانی ہے۔ انہوں نے پورا کنواں کھدا دی۔ پھر بھی حضور نے یہ بات نہیں فرمائی، اے سعد آپ کی ماں ٹھیک ہے صالحہ تھی، نیک تھی، اچھی بات ہے، لیکن میرے 3 صحابے اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، کسی کا ایثار ثواب کیا نہیں کیا نا، تو اس طرح تم کیوں کرتے ہو؟ حضور نے منع نہیں فرمایا۔ میرے آقا کے زمانے میں اگرچہ کئی مرتبہ میلاد کی محفلیں گزری ہوں، کوئی صحابہ کرام نے منایا بھی ہے، ہم نے ثابت کیا ہے پیارے ساتھیوں، لیکن اگر کوئی موسیقی روزہ نہیں منایا تو ایک تو بات اصل میں ہے کہ میرے آقا کے زمانے میں اتنے صحابہ کرام کا وصال ہوا، لیکن کسی کے یہاں ایثار ثواب کی اس طرح کی تقریب شامل نہیں ہے، اور ایسے معاملات نہیں دکھائی دیتے جو حضرت سعد کے یہاں دکھائی دیتے ہیں۔ میرے آقا نے ان کو اجازت دے کے بتلا دیا کہ اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں جی اب تو آپ لوگ جو میلاد نہ کرے اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہو، پیارے بھائیو، نہیں ایسی بات نہیں۔ جو میلاد نہیں کرتا ہم یہ نہیں کہتے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم یہ کہتے ہیں جو میلاد کا انکار کرتا ہے وہ اسلامی تقاضوں سے بہت دور ہے۔ جو انکار کرتا ہے وہ اسلامی تقاضوں سے بہت دور ہے۔ پیارے ساتھیو، میرے آقا نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ کون سی ہر چیز بدعت ہے؟ ہر نئی چیز بدعت، کون سی ہر نئی چیز بدعت ہے؟ وہ ہر نئی چیز بدعت ہے جو اسلامی تقاضوں کے مطابق نہ ہو۔ حضرت بلال اگر ایک کام کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ حضرت خبیب نے کیا کیا؟ ان کو جب پکڑ لیا مکہ والوں نے اور آخر میں کہا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، ہم تمہیں قتل کرنے لگے ہیں، ان کے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ مختصر سے پڑھے، کہنے لگے اگر یہ ڈرنا ہوتا نا، تم کہو کہ ڈر رہا ہے سرکار مدینہ کا غلام موت سے ڈر رہا ہے، تو میں لمبے کرتا۔ اس کے بعد سے یہ بات شروع ہو گئی کہ جس کو بھی پھانسی دی جاتی ہے مسلمان کو ایسا معاملہ ہوتا ہے، کہتے 2 نفل پڑھنے دو۔ پیارے بھائیوں، اب اور جتنے بھی صحابہ کرام گرفتار ہوئے ان کے سب معاملات ہوئے، 70 صحابہ کو لوگوں نے گرفتار کر لیا، ان کو شہید کر دیا، کسی نے یہ نہیں کہا ہمیں 2 نفل پڑھنے دو۔ پیارے بھائیوں، جنہیں کہا نہیں کہا، جنہوں نے کہا ان کا طریقہ ہے، امت میں رائج ہو گیا۔ نہ کہنے والوں کو کوئی تان و تشریح نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ اب صحابہ کرام ہیں، ان کا اپنا طریقہ تھا۔ لیکن یہ بات تو یہ جس نے کر لیا تو امت میں طریقہ نائز رائج ہو گیا۔ پیارے ساتھی، میں نے بہت ہی آسان انداز میں آپ کو بات سمجھائی۔ اب اس میں کیا ہے، اب اندازہ کریں، حضرت بلال اگر وضو کے ساتھ اگر نفلوں کو شروع کر دیں تو وہ تو جائز ہیں، ہم اگر اذان کے ساتھ درود و سلام شروع کر دیں تو یہ ناجائز ہے۔ دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ یہ حضرت بلال والی حدیث میں لکھا ہوا ہے، حضرت خبیب کی حدیث میں لکھا ہوا ہے، حضرت سعد کی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں جی وہ تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا تب جا کے جائز ہوا، حضرت سعد والی بات۔ پیارے بھائیوں، حضرت سعد نے سوال کیا کیوں تھا؟ اس لیے کیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کچھ چیزیں اسلام میں منع ہیں اور کچھ چیزوں کو کرنا جائز ہے، جو حضور نے بیان نہیں فرمائی ہیں۔ اور یہ مجھے بتاؤ، جتنی بھی آیات جو نازل ہوئی ہیں جن کا شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ کوئی واقعہ ہوا ہے نا صحابی سے، وہاں پر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کی میرے پر آیت کریمہ نازل ہو گئی، اس نہ کرو اس طرح نہ کرو۔ بہت ساری آیات میں اس صحابی کی فعل کو جائز رکھا گیا ہے، بہت ساری آیات کے اندر انکار کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ پیارے بھائی، یہ بتلایا جا رہا ہے جو اسلامی طریقوں کے مطابق چیزیں ان کو لے لو، جو اسلام سے ہٹ کر ہیں ان کو مت لو۔ اب ہم تو یہ کہتے ہیں تیجے میں تو ہم کوئی ایسا کام کرتے نہیں، 40ویں میں عرس میں کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں ہیں جو کہ پہلے حضور کے زمانے سے ثابت نہ ہو،
جو چیزیں حضور کے زمانے انور سے ثابت ہیں تو ان کے اکٹھا کر لینے میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر سنت فرضوں کے ساتھ اکٹھی ہو سکتی ہیں، وضو جو ہے وہ نماز سے اکٹھا ہو سکتا ہے، اور مسواک جو ہے وہ وضو سے اکٹھی ہو سکتی ہیں، پیارے بھائیوں تو یہ چیزیں اکٹھی کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اچھی چیزیں ہیں جو اکٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت سعد جب وہ کھلا رہے تھے، ابھی مجھے بتلائیے، میں مثال دیتا ہوں، ایک شخص آیا حضرت سعد کے باغ میں آ کر، اس نے کھجوریں توڑی کھا لی، ساتھ ہی کنواں تھا، پانی ہی پی لیا، اب دو چیز اکٹھی ہو گئی نہیں ہوئی، اشارے سبب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ حضور نے فرمایا نا، انکار کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ حضور نے فرما دیا، ہو گیا، دو چیز اکٹھی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ کھانے اور پینے کی اصل چیز یہ ہوتی ہے، ہم پلخانی چیز اور تیجا میں اور 11ویں میں اکٹھا کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ کھانے اور پینے کی چیزیں، وہ تو ہو گئی اکٹھی، کام تو ہو گیا۔ کیا خیال ہے حضرت قاضی بھائی؟ جی ہاں، کھانا بھی ہو گیا، پینا بھی ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب قرآن کی اس آیت کو لے لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سارے چوپائے حلال کر دیے ہیں، مگر جو تمہیں بتلایا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، باقی سارے حلال ہیں۔ اب تم نے یہ نہیں تلاش کرنا کہ یہ چوپایا حلال ہے، اس کی وجہ تلاش نہیں کرنی، تمہیں صرف یہ وجہ تلاش کرنی ہے کہ یہ حرام تو نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے سارے چوپائے حلال ہیں، جاؤ، الا ما یتلی علیکم، مگر جو تم پر تلاوت کیے گئے ہیں، جو تم بتلائے گئے ہیں، وہ حرام ہیں۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم ڈھونڈنا کس کو ہے؟ تم حلال چوپایوں کو ڈھونڈو گے یا حرام کو؟ حرام کو ڈھونڈو گے، یہ حرام تو نہیں ہے، یہ جب حرام نہیں ہے تو حلال ہے۔ پیارے ساتھیوں، اب یہ مجھے بتاؤ، یہ قرآن پاک جو جمع جو ہو رہا ہے، یہ قرآن دین کو سپورٹ کرنے والی چیز ہے یا دین میں نئی چیز نکل رہی ہے؟ آخری بات کہہ رہا ہوں، بس میری بات ختم ہے اب۔ ایک پتھر رکھ رہا ہوں، اس کو کوئی اٹھائے، ایک پتھر رکھ رہا ہوں، اس کو کوئی اٹھائے۔ پیارے ساتھی، پیارے بھائی، میں تو کچھ نہیں، مگر میری پیٹھ بڑی مضبوط ہے، میرے پوچھ پر ایک ایسے شخص کا ہاتھ ہے جو وقت کا غزالی بھی ہے اور وقت کا رازی بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرا طرز استدلال بالکل مختلف ہے اور لوگوں سے۔ آپ تو سنتے چلے آئے ہیں مجھ کو، آج سے نہیں سن رہے، ہمیشہ سے آپ دیکھ لو میرا طرز استدلال بالکل مختلف ہے لوگوں سے۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، مجھ پر کرم ہے، احسان ہے۔ پیارے بھائی، پہلے یہ ہوتا تھا، میرے شیخ نے جو استدلالات کیے نا، انہی کو دیکھ کر لوگوں نے اسی طرح کے استدلالات اور شروع کر دیے۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو میرے استدلالات ہوتے ہیں، پھر انہیں دیکھ کر لوگ پھر ویسے استدلالات اور شروع کر دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ یہ مجھے بتاؤ کہ قرآن کا جمع کرنا یہ دین کو سپورٹ کرنے والی چیزیں ہیں یا دین میں ہے؟ اگر کہتے ہو دین میں سپورٹ کرنے والی چیز ہے تو قرآن کا جمع کرنا اور قرآن بھی، اگر قرآن کی آیات دین کو سپورٹ کر رہی ہیں، دین نہیں ہے تو دین ہے کیا؟ یہ تو مجھے بتلا دو۔ قرآن تو دین ہے نا، پورا قرآن دین ہے نا پیارے ساتھی، ٹھیک ہے؟ اب یہ مجھے بتلاؤ، ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ اچھا، ایک بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کل محدث بدعہ، ہر نئی بدعت ہے، اس میں میرے آقا نے سب کو شامل کر لیا، سارے کے سارے صحابہ کرام کو شامل کر لیا، ٹھیک ہے نا، سارے صحابہ کرام کو شامل نہیں کہ خلفائے راشدین شامل نہیں،
پیارے بھائی خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں، ہر نئی چیز بدعت ہے، جو بھی نیا کام کرو گے وہ بدعت ہو جائے گا، یہ مطلقاً فرمان ہے میرے آقا کا، ہر ایک کے لیے فرمان ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے فرمان ہے میرے نبی کا۔ جب فرمان ہو گیا، اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ جمامہ ہو رہی ہے، حافظ شہید ہو رہے ہیں، آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں قرآن جمع کرنے کا حکم دے دیے، قرآن جمع کرنے کا حکم دے دیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات فرمائی، اگر دین کو سپورٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے نا تو سیدنا صدیق اکبر یہ جواب نہ دیتے، انہوں نے جواب دے دیا، یا عمر کیف تفعل ما لم یفعل رسول، کیف افعل ما لم یفعل رسول، وہ کام آپ کیسے کرتے ہیں جو حضور نے نہیں کیا، جو میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو حضور نے نہیں کیا، یہ بات کیوں فرما رہے ہیں؟ اگر دین کسی سپورٹ کرنے والی یہ چیز ہوتی ہے تو یہ جواب بنتا نہیں تھا، یہ دین میں ہے، دین کے اندر چیز ہے، یہ دین کے اندر ہے۔ پیارے ساتھی اس پر ذرا غور کرو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب بتلا رہا ہے کہ کل محدثۃ بدعہ کے اندر اے عمر تم اور میں بھی شامل ہیں، دیکھو تم وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کیا جواب دیتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے حضور یہ بدعت نہیں ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دیکھو قرآن لکھوایا تو تھا نا، اب ہم جمع ہی تو کر رہے ہیں، یہ بات نہیں کہہ رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سمجھ رہے ہیں کہ حضور نے اس طرح نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ھذا خیر، حضور یہ خیر ہے۔ اب سیدنا عمر بن خطاب تقسیم کر رہے ہیں، ایک نئی چیز وہ ہے جو خیر ہے، ایک نئی چیز وہ ہے جو خیر نہیں ہے۔ اب وہ حدیث لے کر آؤ جو میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے کو اپناؤ اور میرے خلفاء کے طریقے کو اپناؤ۔ اب خلفاء کا طریقہ تو یہ ہے کہ دو خلیفے اکٹھے ہوئے تو کیا نتیجہ نکلا، اور کون سے دو خلیفے؟ معلوم ہے کون سے دو خلیفے؟ پیارے بھائیوں، یہ وہ دو خلیفے ہیں، سارے نبیوں کے سارے امتیوں کو اکٹھا کر لو تو ان سے افضل کوئی بھی نہیں ہے۔ سارے نبیوں کے سارے امتیوں کو اکٹھا کر لو، ان دو سے افضل کوئی نہیں ہے، اس پر اہل سنت کا اجماع ہے، ان دو سے افضل کوئی بھی نہیں۔ اب یہ دونوں مل کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، شرح اللہ صدری بما شرح صدر عمر، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا جس کا عمر کے سینے کو کھولا تھا۔ اب یہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، اور فیصلہ کیسا کر رہے ہیں اندازہ کرو، فیصلہ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہاں اے عمر تمہاری رائے بھی یہ ہے اور میری رائے بھی یہ ہے، دونوں کی رائے متفق ہو گئی اس لیے کر لیتے ہیں، یہ نہیں کر رہے، کہتے ہیں اللہ نے سینے کو کھولا ہے۔ یہ فیصلہ ان دو کا نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اور کہنے والے کون ہیں؟ خلیفہ بلا فصل عبد البشر بعد الانبیاء ابو بکر بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ تو یہ بات مان لیں کہ جناب علی جس میں خیر ہو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور ہم آج نہیں مانیں گے، نہیں ہم نے نہیں ماننا۔ بھئی اگر نہیں ماننا تو پھر صحابہ کی نہیں مانتے ہو تو پھر تو بات تو نہیں بنے گی نا، صحابہ کی تو ماننی پڑے گی، اور سیدنا صدیق اکبر کی تو ان کو تو ہم منوا کے رہیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے نا پیارے ساتھیوں، پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ افضلیت مطلقہ جو ہے بعد الانبیاء جو ہے سیدنا صدیق اکبر کا خاصہ ہے۔ پیارے ساتھیوں، میں نے بہت ہی مختصر سے انداز میں اور مختصر سے وقت میں نے بہت کو بیان کر دیا ہے، لیکن افسوس ہے آپ لوگوں پر، آپ لوگوں کو لے کر نہیں آئے۔
پیارے ساتھیوں، اب آپ سے جرمانے کے طور پر مجھے نذرانہ وصول کرنا چاہیے، لیکن میں کروں گا نہیں کیونکہ میری عادت نہیں ہے، لیکن جرمانہ ہونا چاہیے آپ لوگوں پر۔ آپ نے بڑا کام گڑبڑ کیا۔ اب دیکھو میرے آقا حضور علیہ السلام نے اے علی، اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے کو ہدایت مل جائے تو آپ کے لیے، آپ کی نجات کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اے علی، اگر آپ کی وجہ سے اگر ایک بندے کو ہدایت مل جاتی ہے تو اے علی آپ کی نجات کے لیے بات کافی ہے۔ آپ اگر ایک دو بندوں کو لے آتے اور اس مسئلے میں اگر وہ سن لیتے اور ان کا دل مان لیتا تو آپ کو کتنا ثواب ملتا۔ پہلے ساتھیوں، کہنے کے لیے میرے پاس ادھر بہت کچھ ہے اور ایسا ایسا مواد، بس میں تو بولتا جاتا تھا اور لکھنے والے لکھتے جاتے تھے۔ پھر ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں پھر کلپوں کی صورت میں انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور اس پر یہ کہنا کہ جناب درود الگ الگ پڑھو تو وہ تو ٹھیک ہے، اکٹھے ہو کے محفل درود کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اکٹھے ہو کر یہ سارے کام کرنا یہ تو اسلامی طریقہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ میلاد حضور کے زمانے میں انہوں نے تو نہیں منایا، تم کیوں مناتے ہو؟ پیارے بھائیوں، میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا اے سعد اتنے لوگوں نے، اتنے میری 2 3 صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اتنے صحابہ کرام کا وصال ہوا، ہم نے سارے ثواب نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ نہیں اے سعد تم کرو، یہ ایک اچھا کام ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کاموں میں آگے بڑھتے رہو، بڑھتے رہو، بڑھتے رہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، یا اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرما اور رحمت نازل فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ سوال آیا ہے، فقہی مسئلہ ہے، یہ آپ جو ہے یہ جامع معلوم بتائے گا۔ نماز جنازہ کے بارے میں جو پوچھا گیا، ہم اپنی محفل کے اندر اس قسم کے معاملات نہیں چھیڑتے۔ جس نے اس قسم کی جوابات لینے ہوں انوار علوم میں آئے اور ہمارے مفتی صاحب کو پیش کرے، مفتی صاحب جواب دیں گے۔ جمعے کی نماز کے بعد موبائل فون چوری ہوا، ہماری محفل میں تو چوری نہیں ہوتا، لیکن جمعے کی نماز کے بعد بھی چوری نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپ قریشی پرانا شدہ روڈ، پیارے ساتھیوں، یہ بڑا غلط کیا کسی نے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اس کا موبائل اس کو واپس کر دو، جس کو ملا ہو ہمارے حماد قریشی کو اس کا موبائل واپس کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں جائے خیر عطا فرمائے۔ محمد تعالیٰ نورانی کبیر والا ایک ختم قرآن مجید ماشاء انہوں نے عطا فرمایا، اور 1,00,000 پر مفتاح الخیشی ورکر عبد الرحمن سیدی و اہل خانہ نے عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ 6,00,000 مرتبہ جو ہے مفتاح الخیر محمد رضا امجد سیدی ممتاز آباد نے عطا فرمایا۔ زرین بی بی اور شائستہ بی بی بہاولپور کی طرف سے درود مفتاح الخیر شی 9,000 مرتبہ اور دیگر درود پاک جو ہیں 1,30,000 مرتبہ عطا ہوئے۔ اور جامع مسجد ابو ایوب انصاری یہاں سے درود مفتاح الخیر شی جو ہے 65,000 مرتبہ ہوا۔ اور واٹس ایپ گروپ حافظ زین عابدین سعیدی کی طرف سے 1,49,821 مرتبہ ہوا۔ جامع مسجد ابو ایوب انصاری سے بھی ماشاءاللہ درود مفتاح الخیر شی جو ہے 65,800 مرتبہ ہوا۔ اور یہ کہ یہ ہمارے دیگر درود پاک برکر برائے خواتین کی طرف سے آیا ہے، بہت سارا درود پاک آیا، ہزار کی تعداد میں ماشاءاللہ 2,54,000 یہ 2,54,288 مرتبہ درود خان بلا جراوپیر والا سے محمد صادق حسین سعید صاحب نے عطا فرمایا۔ 2,34,484 مرتبہ یہ جامعہ غوثیہ فرید دارالقرآن درس والی مسجد علم دولت ملتان سے عطا فرمایا قاری محمد مادی سیدی صاحب نے۔ اور سعید ایجوکیشن سسٹم چوک بھٹا احمد شرقیہ درود مفتاح الخیر شریف ہے 95,000 مرتبہ عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ مدرسہ سیدی انس مالک سے قاری محمد اسماعیل سیدی صاحب نے ماشاءاللہ بھی وہ گئے نکاح پڑھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ان کی طرف بہت سارا درود شریف آیا۔ اور ہمارے مولانا منیر ہاشمی سیدی صاحب کی مدرسے کی طرف سے بہت سارا درود پاک آیا۔ اور واٹس ایپ گروپ کی طرف سے 1,22,905 مرتبہ ہوا، مختلف درود پاک انہوں نے عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ماشاءاللہ جامعہ اسلامیہ عربی المعلوم کی ہماری بچیوں نے ماشاءاللہ یہ درود پاک عطا فرمایا ہے کہ یہ انوار علوم کی طرف سے درود محمد کبیر 1,500 مرتبہ، درود بہار حسین جمال جو ہے 15,000 مرتبہ، درود بہار کمال شریف ہے 15,000 مرتبہ، درود ابیزار سے 50,000 مرتبہ، درود مفتاح الخیر سے 5,00,000 مرتبہ۔ ماشاءاللہ تمہاری بھیک ہے میرا خزانہ،
تمہاری ریت ہے بیڑے تیرانہ، میری نینا میرا پار اتارو، پکارو شاہ جینا کو پکارو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ بچیوں نے ماشاء اللہ بڑے خوبصورت انداز میں لکھ کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ یہ یہاں پر ماشاء اللہ ہمارے یہ 19 اگست سے ماشاء اللہ فدا کبھی و امی یا رسول اللہ وہاں سے ہزاروں مرتبہ آیا، درود پاک آیا، اور جامع سعید کی طرف سے درود پاک آیا، اور یہ کل درود پاک 12,56,672 مرتبہ ہوا، اور درود مفتاح الخیر شریف جو ہے 53,837 مرتبہ محفل میں ہوا، بہت تھوڑا ہوا پیارے ساتھیوں۔ اور درود مفتاح الخیر شریف جو ہے 4,32,387 مرتبہ ہوا، اور درود مظاہرہ شریف جو ہے 51,403 مرتبہ ہوا، اور دوبارہ حسن والجمال جو ہے وہ 649 مرتبہ ہوا، اور درود محمد الکبیر جو ہے 131 مرتبہ ہوا۔ دیگر درود پاک جو ہیں وہ 7,63,233 مرتبہ ہوئے۔ آج کا کل درود پاک جو ہے 43,45,983 مرتبہ ہوا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قاری عمر صاحب کی طرف سے بہت سارے درود پاک آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، یہ قصر و عیال ہیں، لاکھوں مرتبہ درود پاک اور ذکر اذکار وغیرہ بہت انہوں نے عطا فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، عصر کی اذان جو ہے 3:45 بجے ہے، اور اس وقت پر آپ کی آمد ہونی چاہیے۔ آپ لوگ دیر سے آتے ہو، اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے پیارے ساتھیوں، دروسی پڑھنے کا بالکل تھوڑا سا قلیل وقت ہے، بالکل قلیل وقت ہے دروسی پڑھنے کا۔ پہلے تو آپ جمعے میں آتے ہیں، آیا کرتے گرمیوں میں بیٹھے رہتے تھے، میں بھی بیٹھا رہتا تھا کئی گھنٹے تک پیارے ساتھیوں، وہ تو تقریباً 9 گھنٹے ہمیں لگتے تھے، مجھے یہاں پر 9 گھنٹے لگتے تھے ان دنوں میں۔ تو اور باقی اور لوگ بھی آتے تھے، 6 گھنٹے تو ان کو بھی لگا کرتے تھے، عام لوگوں کو بھی 5-6 گھنٹے تو لگ جائے ہیں، اس طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن اب تو تھوڑا سا وقت ہے درود شریف پڑھنے کا پیارے ساتھیوں۔ آپ دیکھو کہ 4 بجے نماز عصر ہوئی، اور 5:15 بجے جو ہے مغرب کی نماز ہے، اندازہ کریں، اور مگر نماز عصر پڑھتے پڑھتے بھی تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے، 1 گھنٹہ مشکل سے اب آپ کو درسی کا ملتا ہے، اور اس میں بھی آپ موجود نہیں ہوتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے میرے ساتھ۔ خدا کے لیے اپنے وقت پر آؤ، نماز پڑھو، درود پاک کی تلاوت کرو، جمعے کے دن کو سجاؤ، درود سے سجاؤ۔ میرے آقا نے جمعے کے دن کے درود کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اکٹھے بیٹھ کر پڑھنے میں بہت خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ تو خواتین عشاء کی نماز کے بعد باہر تشریف لائیں، اور نماز 5 وقت کی پڑھا کرو سنیو۔ بس ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے، ہم لوگ نمازی نہیں ہیں، سب سے بڑی ہماری خرابی ہے کہ ہم لوگ نمازی نہیں ہیں۔ حقیقت کہتا ہوں، کاش کہ ہم لوگ نمازی ہو جائیں تو پتہ نہیں تہلکہ مچا دیں، پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیں، لیکن بے نمازی ہونے کی جو نحوست جو ہم پر جو پڑتی ہے نا، ہم لوگ کہیں کے نہیں رہتے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں پیارے ساتھیوں، نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ، اپنے بچوں کا نماز پڑھاؤ۔ بے نمازی بندہ سویا تو کیا سویا۔ اور ایک بات میرے ذہن میں رکھو، ہم لوگ رعایا ہے یہاں کے اولیاء اللہ کے، اور یہاں کے سلطان سید بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ ہیں، اور گورنر حضرت شاہ رخ نوری حضوری ہیں، اور حضرت حافظ جمال اللہ صاحب علیہ رحمہ ہیں، موسیٰ پاک شہید ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ تمام کے تمام ایک ہی بوٹے کے مختلف شاخوں کے مختلف پھول نکلے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم بے نمازی ہو کر سوتے ہیں، ان سب کو اطلاع پہنچتی ہے، فلاں بندہ آپ کی فلاں رعایا جو ہے آج بے نمازی سو گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو، آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ کی اطلاع نہیں ہے، اللہ کو تو ہے ہی ہے، اللہ والوں کو بھی اطلاع ہے، کیونکہ وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ڈیوٹی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ پیارے ساتھیوں، اب مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کوئی میری بات مانتا ہے نہ مانتا، نہیں مانتا نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں مانتا نہ مانے کوئی بات نہیں، ہم تو وہی بات کہیں گے جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اسلاف کا عقیدہ تھا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کرتا ہوں، آپ نے دیکھا وہ یہ درس یہاں پر درس دیتے ہوئے 13-14 سال بیت گئے، ہمیشہ وہی بات کہی جو ہمارے اسلاف نے کہی ہے، کوئی نئی بات ہم نے نہیں کی، انہی باتوں کو نئے نقوش پر ہم نے اٹھا کے پیش کر دیا ہے، باتیں وہی ہیں اصل میں۔ پیارے ساتھیوں، مہربانی فرمائیں، موبائل فون کا استعمال جو ہے وہ ذرا نہ فرمایا کریں، ویسے بھی نہ کیا کریں ذرا، یہ بہت مصیبت ہے۔
پروجیکٹر اسکرین کے آگے نہ بیٹھیں، کیفے پر رش نہ کریں، ایک وقت میں ایک پیالے لیجیے، دوبارہ ضرورت ہو انشاءاللہ ہمارا ورکر آپ کو پیش کرے گا، انکار نہیں کرے گا۔ کرسیوں پر اپنے ساتھ بچوں کو نہ بٹھائیے۔ اور یہ کہ عیدگاہ سے کچھ چندہ ڈالنے کے لیے صحن میں غلے رکھے ہیں، اور یونیورسٹی کے لیے باہر جو ہے وہاں پر وہ اسٹال لگا ہوا ہے، آپ جاتے جاتے یونیورسٹی کو ضرور کچھ نہ کچھ دیتے جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ پیارے ساتھیوں، یونیورسٹی آپ ہی لوگوں کے تھوڑے تھوڑے پیسوں سے یہاں تک پہنچی ہے، حقیقت کہتا ہوں تو، اور ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی بڑا بندہ کھڑا نہیں ہوا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایک بندہ اگر کھڑا ہو جاتا تو ہماری یونیورسٹی کب کی بن گئی ہوتی اور کب کا معاملات ہو گئے ہوتے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا یہ تھوڑا تھوڑا سا گزارا ہو رہا ہے۔ چلو اللہ کرے ہو جائے، اللہ کرے پائے تبھی تک پہنچ جائے۔ پیارے ساتھیوں، اس وقت سر دس ہمیں کل 5 کروڑ کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نے 4 بلاک بنائے ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ باقی کالونی، لائبریری اور جو استقبالیہ وغیرہ وہ اس کے علاوہ ہے، تو وہ اس وقت ہم نے 4 بنا چکے، ایک مسجد 2 منزلہ، اور ہمارے ہاسٹل اور ہمارا میس اور کچن اور ہماری تعلیمی بلاک، یہ 2 منزلہ ہیں سارے۔ ان کو مکمل کرنے کے لیے یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، بہت مختصر سی رقم ہے۔ اگر کوئی لوگ اگر اس طرف اگر متوجہ ہوں اور آپ کروا سکیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں یہاں پر اس محفل کو ہم نے چندہ مانگنے کے لیے نہیں بنایا، اور نہ انشاءاللہ، اور اس محفل کے لیے چندہ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن پیارے ساتھیوں، جب تک میں اپنے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں تک اپنا پیغام پہنچاؤں گا نہیں، اس وقت تک ان کی توجہ کیسی ہوگی۔ اور صحیح بات کہتا ہوں پیارے ساتھیوں، ایک واقعہ آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ آج سے کئی سال پرانی بات ہے، میرے پاس مولانا اللہ بخش صاحب، جو کہ جماعت اہل سنت کے وہ مبلغین کے صدر تھے، وہ میرے پاس آئے اس لوگوں کو لے کر، اور انہوں نے آ کے کہا یہ ان کے پاس 25 کروڑ روپے ہیں، یہ دینا چاہتے ہیں، اور میں ان کو لے کر آیا ہوں۔ ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، میں نے ان کا علاج کیا تو ان کی اولاد ہوئی، تو یہ آئے ہیں میرے ساتھ، کراچی سے میرے ساتھ آئے ہیں، اور یہ لوگ آئے میرے ساتھ، لیکن ان کا یہ سارا پیسہ ہے سود کا۔ تو یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ 25 کروڑ روپے ہیں، اگر آپ وصول کریں تو آپ دین پہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا، اس وقت ہمارا چھوٹا سا معلوم کہ تحری روڈ پر ہوا کرتا تھا، جہاں پر مدرسہ البنات بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا مولانا، حرام کے پیسے سے بلڈنگ بنا کے جب میں شان سے بیٹھ کے حدیث پڑھاؤں گا تو میں تو اسی دن مر جاؤں گا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کچے کوٹھے میں بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھاؤں، وہ مجھے بہتر ہے، میں وہ قبول نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے لاہور کے ایک بہت بڑے ہسپتال کو اسی میں سے 12 کروڑ روپے دیے، جس پر وہ بننا شروع ہوا اور بن گیا۔ تو بہرحال میں نے کسی ہسپتال کے اوپر میں اعتراض نہیں کر رہا، ظاہر ہے وہ تو لگانا تھا انہوں نے کہیں نہ کہیں پیسہ، انہوں نے بغیر ثواب کی نیت کے لگا دیا وہاں پر، چلو کام ہو گیا، ایک خلق خدا کی خدمت ہو رہی ہے۔ ایسے پیسوں سے خلق خدا کی خدمت کے اوپر علماء نے ذرا وہ نہیں کیا، لیکن مدرسے میں بیٹھ کر حدیث پڑھائی انسان ایسے پیسے کے ساتھ، وہ پیارے ساتھی وہ تو حضور کو منہ دکھانا ہے۔ اگر میں چاہتا تو اس انداز میں پیسہ بڑا لے سکتا تھا، لیکن پیارے ساتھیوں نہیں، آپ کا تھوڑا تھوڑا پیسہ جو ہے اللہ نے رنگ لگایا، 30 کروڑ روپے کے قریب تقریباً کو جا کے دیکھے تو کہے گا لگ چکا ہے، اتنا پیسہ ہو چکا۔ اب کل 5 کروڑ روپے اگر مل جائیں تو، اور ہمارا پوری انشاءاللہ یہ چاروں بلڈنگیں ہماری تیار ہو جائیں گی، اور یہ چاروں بلڈنگیں بہت عظیم الشان بلڈنگیں ہیں، جو دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ بنائی کیا چیز ہے آپ لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کو جلد پائے تکمیل تک پہنچائے۔ میرا کام ہے پیغام کا پہنچا دینا اور آپ کو بتلا دینا۔ میں نے آپ کو یہاں پر اللہ رسول کے نام پر جمع کیا ہے، پیسہ لینے کے لیے جمع نہیں کیا۔ اس لیے اس محفل کے لیے کبھی میں نے آپ سے نہیں کہا کہ مجھے چندہ دیا جائے، اور یہ کہ اللہ کرے وہ کبھی بھی نہ آئے، اور اگر ایسا وقت ہوگا تو محفل بند ہو جائے گی، مگر میں آپ سے محفل کے لیے چندہ نہیں لوں گا۔ محفل یہ حضور غوث پاک کی محفل ہے، یہ اس انداز پہ نہیں چلے گی، یہ جس شان و شوق سے چل رہی ہے اسی طرح ہی چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ حضور غوث اعظم کی محفل ہے پیارے ساتھیوں، الحمدللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ماشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ پیارے ساتھیوں، بہرحال میں نے جو بات کرنی تھی آپ سے کر دی۔ محفل میں تشریف لاتے ہیں مسواک کر کے آیا کریں، خوشبو لگا کر آیا کریں، نہا دھو کر آیا کریں، غسل کر کے آیا کریں کہ ساتھ بیٹھے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو آباد و شاد رکھے۔ پیارے ساتھیوں، الحمدللہ غزالی جماعت کے ایک آستانے سے وہ کام ہو رہا ہے جو بڑی بڑی جماعتیں کرتی ہیں۔ 80 مدرسوں کا چلنا، جامعہ انوار علوم کا چلنا، یونیورسٹی کا بن جانا، اتنی بڑی محفل کا ہو جانا۔ پیارے بھائی، یہ سب کیا ہے؟ ایک آستانے سے ایک بابا میرا یہاں بیٹھا ہے جو یہ سارا کام کر رہا ہے۔ وہ بغداد شیخ سے خیرات لے لے کر ہمیں عطا فرماتا ہے اور سارا کام چل رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ الحمد للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي، أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة، وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ، انی اتوجہ بذاتک القدسیہ وصفاتک الربانیہ الى ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی، اللہم فشفعه فیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي، أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة، وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك، يا الله يا الله يا الله، يا سيدي يا رسول الله، إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي، أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب
وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة. وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله، إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفه فيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وأما السائل فلا تنهر 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 حبيبي يا رسول الله وأما السائل فلا تنهر 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 حبيبي يا رسول الله وأما السائل فلا تنهر 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآلہ وبارک وسلم. مہربانی فرما کے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیے، آگے تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے، درود السلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. پہن کر تو کہ غلامی بادب ہو کر تمامی ذوق سے لو نام نامی، دو کھڑے ہو کر سلامی یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ہجر کا عتاب کب تک چہرے پر، نقاب کب تک چشم یہ پریاب کب تک جان پر عذاب کب تک یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. دافع رنج و الم تم، کاشف ہر بند و غم تم، رافع جو ستم تم، بارش جود و کرم تم یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ.
گو میں ہمت نہیں ہوں، جلوائے سنت نہیں ہوں، کوئی ذی عزت نہیں ہوں، کیا تیری امت نہیں ہوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اے شہر شاہ مدینہ پار ہو، اپنا سفینہ دل ہو کر کا نگینا، نور سے بھر جائے سینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، پردائے دوری ہٹا دو خاکی کو، جلوہ دکھا دو بانی کو، جلوہ دکھا دو بانی پر، دولت لوٹا دو سامعین کو، بخشوا دو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد اولا کی دوسری ایک مرتبہ دوسری تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. دعا فرمائے یا اللہ اے میرے پروردگار یہ جو کچھ کلام پاک پڑھا گیا یا اللہ جو بھی ذکر خیر ہوا یہاں پر جو درود پاک پڑھے گئے اس کے علاوہ جو بھی درود پاک مل کیے گئے لاکھوں کی تعداد میں اس کے علاوہ یہ ختم قرآن مجید بھی دیگر اور اوراد وظائف بھی اور بے شمار جو کچھ تلاوت ہوا اور دو نفل جو ہم نے جو ادا کیے تو کا ثواب پاک اے میرے پروردگار ثواب پاک میرے آقا کے صدقے اور وسیلے سے تمام انبیاء کرام تمام رسول اعظام تمام صحابہ اکبار ازواج مطہرات خلفاء بالخصوص دعا فرمائے یا اللہ اے میرے پروردگار کا ثواب پاک میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری قسم کے ثواب پاک پہنچے کیوں آج ان کا یوم وصال ہے میرے آقا کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا. تمام اولیاء کاملین کی باری قسم کے ثواب پاک پہنچے بالخصوص غوث اعظم قطب ربانی محی سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری قسم کے ثواب پاک پہنچے یا اللہ بالخصوص کا ثواب پاک اے میرے پروردگار خواجہ خواجگان و خواجہ معین الدین کی شہد میری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باری پہنچے یا اللہ کا ثواب پاک بالخصوص یا اللہ سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارت میں پہنچے سیدنا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارت میں ثواب پاک پہنچے یا اللہ بالخصوص کا ثواب پاک بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اعظم حضرت قبلہ سیدنا محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارت میں ان کا عرس مبارک 18 ربیع ثانی سے ہو رہا ہے آپ کو کی بارت کے ثواب پاک پہنچے اور یا اللہ حضرت قبلہ سیدنا علاؤدین صابر پیا علاؤدین صاحب کلیری علیہ رحمۃ الرضوان کی باری قسم کے ثواب پاک پہنچے اور یا اللہ کا ثواب پاک بالخصوص یا اللہ سید دادا کم علی حجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باری میں سید بہاء الدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سیدنا شاہ رکن عالم نور حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سید حافظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سید حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باری یا اللہ کا ثواب بالخصوص یا اللہ ہمارے دادا پیر و مرشد سید محمد خلیل کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باری اور یا اللہ کا ثواب بالخصوص یا اللہ اکبر ہمارے پیر و مرشد غزالی زمان امام میرے سنت سید احمد سنگھ شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باری پہنچی ہماری والدہ والدہ علیہ رحمۃ الرحمٰن کی باری میرے والد گرامی کے والدین کریمین علیہم الرحمٰن کی باری قسم کے ثواب پاک پہنچے یا اللہ ہمارے جو بھی اسلاف ہم سے جدا ہوئے ہمارے سلسلے حسم و رسم سلسلے طریقت کے تمام جو بھی بزرگان دین ہم سے جدا ہوئے اللہ ان کی باری قسم کے ثواب پاک پہنچے اے میرے پروردگار کا ثواب پاک بالخصوص یا اللہ حضرت میاں سید محمد شاہ موج دریا بخاری جن کا عرس مبارک جو ہے 16 ربیع ثانی سے میں ہوتا ہے آپ کی باری اور اے میرے پروردگار اس کا ثواب پاک تمام اولیاء کاملین کی باری میں اس کا ثواب پاک پہنچے تمام ائمہ مجتہدین کی باری میں پہنچے تمام صحابہ کے باری کے ثواب پاک پہنچے اے میرے پروردگار تو جانتا ہے جو بھی ہم آن لائن جو لوگ ہمارے سے شریک ہیں ان کے جو بھی اسلاف جو بھی ان کے دو صحابہ ان کے آل اولاد یہ جو بھی ان کے رخصت ہو گئے دنیا سے اللہ ان کو اس کا ثواب پاک پہنچے اور محمد عمران سعید اور قاری محمد آصف سعیدی مبارک پور والے ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا ثواب پاک پہنچائے محمد فیاض سعیدی والدہ ماجدہ ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا اور ورکہ محمد یاسر کے والد صاحب انتقال فرما گئے عبدالعزیز چائے والے سعیدی کے والد صاحب کے لیے سال ثواب ہے محمد حمزہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا دعائے مغفرت اور ورکر مرسلین کے والد صاحب کے لیے سال ثواب ہے اور ورکر محمد اویس کے خالون انتقال فرما گئے یا اللہ اے میرے پروردگار جو بھی ہمارے اس محفل کے بھی جو احباب ہمیں ہوا کرتے تھے اور انتقال فرما گئے اور جو بھی ہمارے محفل میں شامل ہیں اور خود ہمارے ورکرز ہیں ان کے جو بھی جو اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام کی باری قسم کے ثواب پاک پہنچے اے میرے پروردگار ہم سب پر فضل و کرم فرما تمام کی مشکلات کو حل فرما تمام کی پریشانیوں کو دور فرما
رانا فیصل اظہر سعیدی نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، شفاء کل عاجلہ عطا فرمائے۔ محمد رمضان سعیدی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ محمد ایوب کا بائی پاس ہونا ہے، دعا کی انتظار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ شہباز کو گردے کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اور ہمارے بہت سارے لوگوں نے، محمد اسحاق صاحب ہیں، محمد سجاد صاحب ہیں، ورکہ محمد ندیم کی طبیعت خراب ہے، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، تمام کے مسائل کو حل فرما۔ اور اورنگزیب کہتے ہیں کہ بالکل بے قصور ہے، کسی مسئلے پھنس گیا، دعا فرمائے اللہ رب العالمین اس کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ بے گناہ ہے، اے میرے پروردگار اگر بے گناہ ہے تو اس کو نجات دے دے، تو کرم فرما دے، رحمت فرما دے۔ اے میرے پروردگار جن کی والدین بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی، اس کا بھائی کو ہو گیا ہے، لاپتہ ہے، یا اللہ اے میرے پروردگار تو اس کے بھائی کو اس سے ملا دے، اے میرے پروردگار کرم فرما دے۔ فرقان احمد جھوٹے مقدمات میں گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نجات عطا فرمائے۔ کسی کو فارج ہو گیا ہے، کسی کی بیٹی کی تکلیف ہے، کوئی بیمار ہے، یا اللہ اے میرے پروردگار سب پر کرم فرما۔ اللہ رب العالمین سب پر کرم فرمائے۔ اور زبیر گم ہو گیا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کے والدین سے ملا دے۔ اے میرے پروردگار جس کی جو کوئی بیماری ہے، تکلیف آزاری کو دور فرما دے۔ اے میرے پروردگار ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے حکام اعلیٰ کو عقل سلیم عطا فرما، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے میرے پروردگار ہماری پاک فوج کو استحکام عطا فرما، یا اللہ ہماری پاک فوج سے یا اللہ صحیح معنی میں وطن عزیز کی اور دین وطن کی خدمت لے لے، یا اللہ صحیح نقوش پر صحیح طور پر خدمت لے لے۔ اے میرے پروردگار ہم سب پر کرم فرما، ہم سب پر کرم فرما، یا اللہ کوئی بھی یہاں سے خالی نہ جائے، کوئی بھی یہاں سے خالی نہ جائے، کوئی بھی یہاں سے خالی۔ آمین آمین آمین۔ یا اللہ سب کچھ سے صحت عطا فرما، بیماری تکلیف آزاری کو دور فرما، یا اللہ مرشد کریم کے آستانے کو آباد و شاد فرما۔ آمین آمین۔ جانشین امام اہل سنت کی خیر فرما، گندا سلامت صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ اجمعین، لا الہ الا اللہ۔